السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو مسجد الحرام کی تعمیر، اس کی ترمیم یعنی کہ اس کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کروں گی۔ مسجد الحرام اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جہاں تمام دنیا سے مسلمان حج اور عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین میں 3 مساجد کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے اور ان میں سب سے افضل نمبر پر مسجد الحرام ہے۔ مسجد کی تعمیر سے پہلے کعبے کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر آمد سے پہلے ہی کعبہ معرض وجود آ چکا تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کے وقت کعبے کو حکم الہی سے عرش پر اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ غیر معروف ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی جگہ کی نشاندہی کی گئی اور عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سر انجام دیا۔ اس کی تعمیر کچھ اس طرح کی گئی کہ حجر اسود سے شمالی رکن تک طول 32 ہاتھ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ رکھا گیا اور اونچائی 7 ہاتھ رکھی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے بعد 7 مرتبہ کعبے کا طواف کیا۔ پھر حکم الہی سے اعلان کر دیا کہ لوگ دور دراز سے اس کی طرف چلے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کعبے کی ذمہ داریاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بخوبی نبھائیں۔ یمن میں جب سیلاب آیا تو یہ علاقہ تباہی کا شکار ہو گیا۔ مختلف سرداروں نے آ کر غیر مذہبی سرگرمیاں شروع کر دیں، جن میں زمزم کا مقام چھپا دینا بھی شامل ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب کا زمانہ آیا۔ آپ کو آپ کے خواب میں زمزم کی جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ جب مقررہ مقام کو کھودا گیا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد دور دراز کے لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور تجارت کا سلسلہ یوں شروع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بابرکت دور آیا۔ آپ نے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے جلد ہی مقبولیت حاصل کر لی۔ آپ کے دور میں اسلام کا پرنور دورہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید مخالفت اور دشمنیاں سہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں کا داخلہ مسجد الحرام کی حدود میں منع کر دیا گیا۔ 17 ہجری میں حرم شریف کی پہلی توسیع حضرت عمر بن خطاب نے کروائی۔ 18 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دفعہ توسیع کروائی۔ دور عباسی اور عثمانی دور حکومت میں بھی حرم شریف کی توسیع کا کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں سعودی فرمانروا نے مسجد حرم میں توسیع کا حکم دیا، جس کا کام مسلسل 20 سال تک چلتا رہا، جس میں اس کے صحن کی توسیع شامل ہے، جو پہلے صرف 19,000 میٹر تھا اور بعد میں 1,60,000 مربع کلومیٹر ہو گیا، اور اس میں پتھروں کی ٹائلز لگائی گئیں۔ مطاف کے حصے میں بھی توسیع کی گئی اور سفید پتھروں سے اس کی زمین کو بنایا گیا، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی میں سورج کی تپش سے گرم نہیں ہوتی۔ کعبہ شریف کا دروازہ بدلا گیا، جس میں خالص سونے کی پلیٹیں نصب کی گئیں، جو 286 کلوگرام کی وزن کی حامل ہیں۔ صفا اور مروہ کی درمیانی جگہ مسعی کو بھی لوگوں کی تعداد میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع کیا گیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے فرمان کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان 6 گزرگاہیں بنائی گئیں۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے برقی زینے نصب کیے گئے۔ مسجد الحرام کی چھت کو نماز کے قابل بنایا گیا۔
14ویں ہجری میں شاہ فہد نے مزید توسیع کا حکم دیا، جس میں نئے 2 مینار بنائے گئے جن کی بلندی 180 میٹر ہے، جو اپنی ظاہری وجود میں تقریباً پرانے 7 میناروں جیسی ہیں۔ مسجد الحرام کی توسیع میں جس بات کا واضح خیال رکھا گیا وہ یہ تھی کہ توسیع کے بعد عمارت کی ظاہری شکل سابقہ شکل سے بالکل بھی مختلف نہ ہو پائے۔ توسیع کے بعد ایک نیا گیٹ، صدر گیٹ جسے باب الفہد کہا جاتا ہے، رکھا گیا۔ ٹوٹل دروازے 114 ہیں۔ مسجد الحرم میں اس وقت ایک وقت میں تقریباً 10 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔